محترم سامعین، میں عرض کر چکا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں یہ علم حدیث سے کچھ روایات حدیثیں پیش کرتا ہوں، فیصلہ ان کے اوپر آپ کریں۔ ابھی کتاب بخاری سے کتاب الصلاۃ کے اندر باب نمبر 292 سے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، غور فرمائیں، پھر بتائیں کہ ایسی حدیث لانے والا آدمی مذہباً عقیدتاً کون ہو سکتا ہے۔ 292 باب آپ نوٹ فرمائیں، کتاب الصلاۃ بھی نوٹ فرمائیں، کتاب بخاری بھی نوٹ فرمائیں۔ عبارت ہے من صلی وقدامہ تنور او نار او شیء مما یعبد فاراد به وجہ اللہ عز وجل۔ وقال الزہری اخبرنی انس بن مالک قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی النار وانا اصلی۔ حدیث بھی پوری ہو گئی۔ بخاری کا ترجمۃ الباب جو ہیڈنگ ہے، سرخی ہے، بخاری نے لگائی زہری کی حدیث کے اوپر، وہ بھی میں پڑھ چکا۔ اب اس کی معنی پر غور کریں۔ بخاری کہتا ہے من صلی، جس آدمی نے، ان کے زبان، ان کے ترجمے کے حوالے سے کہتا ہوں، جس شخص نے بھی نماز پڑھی تھی، وقدامہ تنور او نار، اور اس کے سامنے یا تنور ہے یا بغیر تنور کے آگ ہے۔ ایک تنور کی معنی تو ہوئی کہ آگ کا چولہا ایک قسم کا، اور یا ایسے ہی آگ ہے، جون سی بھی چیز ہو، لیکن اس کے علاوہ او شیء مما یعبد، یا ان دو چیزوں میں سے، آگ کے سوا، تنور کے سوا کوئی ایسی چیز ہو جو یعبد، مما او شیء مما یعبد، کوئی ایسی چیز ہو جس کی عبادت کی جاتی ہو۔ یہ نوٹ کریں، عبارت بخاری کی، آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور سامنے اس کے آگ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس کی عبادت کی جاتی ہو۔ فَأَرَادَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، پھر یہ اسے سامنے کر کے نماز پڑھنے سے، اس کے آگے رکھ کے نماز پڑھنے سے ارادہ کرے اللہ کی رضا کا، کہ اللہ میں اس آگ کے سامنے آپ کی رضا جستجو کر رہا ہوں، مانگ رہا ہوں۔ یا مما یعبد میں، پھر مما یعبد میں اتنی وسعت ہے جو ہمارے مدارس کے علماء مما سے سمجھ سکتے ہیں۔ مما، جو بھی مما یعبد، ٹھکر ہو، بھتر ہو، قبر ہو، کیا بھی ہو، لکڑی ہو، بت ہو، سب پلاسٹک کا بت ہو، پتھر کا بت ہو، سب مما یعبد میں سارے آ گئے۔ تو بخاری نے کہتا ہے، اس میں کہا ہے کہ فاراد بھی وجل، اس کو سامنے رکھ کے پھر خدا سے جو رضا طلب کرتا ہے، تو یہ ہوئی اس کی سرخی۔ اب اس سرخی کو وہ فٹ کرتا ہے امام زہری، جو اس کے استاد کا استاد ہے، بخاری کے استاد کا استاد ہے، اس کی حدیث لاتا ہے، جو زہری کہتا ہے اخبرنی انس بن مالک، خبر دی مجھے انس بن مالک نے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی النار وانا اصلی، پیش کی گئی میرے اوپر آگ اس حال میں جو میں نماز پڑھ رہا تھا۔ دیکھا کہ نبی علیہ السلام کو نماز کے دوران آگ سامنے رکھی گئی تاکہ نبی کو بھی یہ اپنے جیسا بنائے۔ یہ خود کون ہے؟ یہ سارے فارس والے آتش پرست ہیں، یہ آگ کے پجاری ہیں۔ خود لفظ نماز بھی فارسی لفظ ہے، عربی لفظ نہیں ہے۔ انہوں نے صلاۃ کے معنی میں اسے گھسیڑا ہے، اور اس کی معنی بھی آگ کے سامنے جھکنا ہے۔ یہ تو ایک اخباری صحافی کی پٹائی کر رہے تھے، وہ میری کتاب پڑھ کے کہ نماز اسلام میں نہیں ہے، نماز پرشن لوگ آگ کے سامنے پڑھتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ کراچی کے
ایمپریس مارکیٹ کے سامنے جو فارسیوں کا عبادت خانہ ہے وہ اس میں گھس گیا اخبار نمائندہ، کیمرہ بھی تھی اور وہ گیٹ پہ تختی بھی لگی ہوئی تھی کہ غیر ممبر آدمی نہ آئے۔ پھر یہ اندر جا کے وہ آتش قدے میں پہنچ کے فوٹو لینے لگا، تو کوئی وہاں کے خادم یا نگرانوں نے آ کے اس کو پکڑا، یہ کیا کر رہے، کس سے اجازت لیے، کون ہو تم، کیوں اندر آئے؟ تو اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ایک آدمی نے لکھا ہے کہ نماز تم لوگ پڑھتے ہو آگ کے سامنے، وہ مجھے دیکھنے آیا۔ تو انہوں نے کیمرہ چھین کر کے اس سے ریل نکال کے کیمرہ خالی اسے واپس دی، اسے کہا کہ تم نماز پڑھتے ہو تو کوئی گناہ نہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا بھی سمجھا، لیکن اسے یہ کہا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے، عبادت ہم آگ کے سامنے کرتے ہیں، یہ ہماری نماز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ فارسیوں نے ہمارے سر میں اپنی چیز ڈالی ہوئی ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن بات مجھے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ یہ نبی علیہ السلام سے بھی نہیں یعنی چوکتے کہ اسے بھی آگ کے سامنے جھکا رہے ہیں، اسے بھی آگ کے سامنے سجدہ کرا رہے ہیں، اسے بھی آگ کے سامنے اس مقصد سے جو بخاری نے کہا کہ فَأَرَادَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، آگے رکھ کے پھر اس کے سامنے نماز پڑھے اور ارادہ کرے اللہ کی رضا کا۔ تو مانا نبی علیہ السلام نے آگ کے سامنے نماز پڑھی اور اللہ سے گویا کہ آگ کے طفیل عبادت کی کہ اسی کے طفیل میری بخشش کا۔ تو یہ جو نبی کو بھی نہیں معاف کرتے تو یہ خود کون ہوئے؟ علماء کرام خود فیصلہ دیں کہ یہ بخاری یہ بات لانے سے خود کیا بن گیا۔ وہ جو نبی سے بھی یعنی ایسا کام کراتا ہے جو اس کے فارس والے، اس کے بخارا والے، اس کے سمرقند والے، اس کے نیشاپور والے، یہ سارے آتش پرست تھے اور وہ نبی سے بھی اپنا یعنی ہم نوا بنا رہے ہیں نبی علیہ السلام کو۔ تو یہ مسلمان سوچیں کہ تم ان کے نام پہ جو ختم بخاری نکالتے ہو، تم گویا کہ اس گناہ میں تم بھی شریک ہو گئے کہ یہ آدمی نبی سے بھی معافی نہیں دیتا کہ وہ بھی گویا کہ آتش پرست ہے۔ تو یہ حدیث آپ نوٹ کریں۔ دوسری کتاب میں، یہ میری کتاب تو قمر سعید لاہور کے چھپی ہوئی ہے، پبلشر وہ ہے، اور اس کو ملنے کا پتہ مکتبہ تعمیر انسانیت بھی ہے، دینی کتب خانہ بھی ہے، اور پبلشر قمر سعید ہے، اور انہوں نے یہ کتاب چھاپی ہے۔ چل رہا ہے سارا اس ملک میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ توہین رسول نہیں ہوئی، یہ توہین رسول کا تم نے قانون جو بنایا ہے ان کے اوپر صادق نہیں آتا کہ نبی کو آگ کا پجاری کر رہے ہیں، یہ بڑی توہین ہے۔ تو بہرحال توہین رسول تو یہ بھی ہے کہ نبی کو کہتے ہیں ایک اجنبی عورت جونیا نامی، اس کے پاس نبی گئے اور اسے کہا کہ تو خود کو حوالے کر میرے، تو وہ کہتی ہے جا بازاری جا، میں ملکہ، میں رانی، میں شہزادی، تجھ بازاری کو کیوں حوالے کروں؟ یہ توہین رسول نہیں ہے۔ تو توہین رسالت کی باتیں ان حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ میں علماء سے اپیل کروں گا کہ تم لوگ دینی جذبے سے، نبی علیہ السلام کی محبت سے جلوس نکالتے ہو، ان کے لیے حکومت سے مطالبہ کرتے ہو کہ توہین کرنے والوں کو سزا دو، تو توہین کرنے جیسی حدیثیں تم پڑھ رہے ہو، تم پڑھا رہے ہو، ان کے ختم پر تم جشن مناتے ہو، تو اپنے اوپر بھی کچھ سوچو۔